بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں جنگ خندق سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ چونکہ دشمن سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند روسہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و کرام کیا کہ اسلام بن عبد الحقیق کو، حی بن اخطب و کنانہ بن الربیع کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے، انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبریں مدینے پہنچی تو حضور اقدس نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ کیا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرح سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 طرف چوکے مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ مدینہ کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف گہری خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ 8 ذی القعدہ 5 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے مشغول ہیں تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا: اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد کی بیعت کر لی ہے جب تک ہم زندہ رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے یہ پڑھتے تھے: خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے پھوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھوڑا مارا۔ ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہ رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور بیوی سے کہا جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور اور چند ہی صحاب کو ساتھ لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589 غزوہ خندق کے باب میں واقع ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ حضور اقدس نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا اور مدینے پر حضرت ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر صلہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلہ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ کو بنایا۔ کفار قریش اور اس کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امڑ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبانی سنیے۔ ترجمہ ہے: جب کافر تم پر آ گئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گیا اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھیل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ ہے: اور ایک گروہ منافقین کا ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا ہے۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانسار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا
تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلہ اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولی العزم کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان جانساروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر قرآن کے صفحات پر ہے۔ ترجمہ ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل قریش کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں۔ اس نے ان کی ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ ہوئی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورگلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس کو جب اس کی خبر ملی تو اپنے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں نے معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بزدار یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے محمد کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں تم اس سے نہ گھبراؤ، نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کئی فاقے گزر گئے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا، دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں، اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا۔ محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار اینیہ بن حسن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینے کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہ ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، وحیرہ بن وہب، زرار بن الخطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہسوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے یہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا، یہ گچے 90 برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا، اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔
3 مرتبہ اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اے علی یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ حضرت اسداللہ الغالب علی بن ابی طالب مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں کچھ اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمرو بن عبدود تو مسلمان ہو جا۔ عمرو بن عبدود بولا یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود ہنس کر کہا میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا علی ابن ابی طالب۔ عمرو بن عبدود بولا اے بھتیجے تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تمہارے خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدود خون کھلا دینے والے یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے کے اپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا، اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت شیر خدا پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ بہت گہرا زخم نہیں لگا، پھر بھی زندگی بھر یہ تغرہ آپ کی پیشانی پر یاد بن کر رہ گیا۔ حضرت علی شیر خدا نے تڑپ کر للکارا کہ عمرو سنبھل جا اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسداللہ الغالب نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تلملا کر زمین پر گر پڑا اور دم زدن میں مر کر فنار ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر نے کہا اے علی ہم نے عمرو بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار دی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر ذوالفقار کی ماں سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد نوفل غصے میں بھرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا اے زبیر تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا تلوار کیا چیز ہے؟ کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور زرار بھی بڑے تنتنا سے آگے بڑھے، مگر جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو لرزہ بر اندام ہو کر فرار ہو گئے۔ کفار کے باقی شاہ سوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی نے قتل کیا اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور اقدس نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس کی لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس دن کا حملہ بہت سخت تھا، دن بھر لڑائی جاری رہی، دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں حضور کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، لیکن حضرت اسید بن حفیر نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس گھمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر جنگ خندق کے دن
سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو بھلا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی۔ اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضور نے جنگ خندق کے موقع پر جب کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے؟ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن العوام نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے فرزند ہے، یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر کی اس جان نثاری سے خوش ہو کر تاجدار عالم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری یعنی مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اس طرح حضرت زبیر کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا جو کسی صحابی کو نہیں ملا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہوئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے، جوش میں بھرے ہوئے، نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقا نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کے تیر مارا جس سے آپ کی ایک رگ، جس کا نام الکحل ہے، وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ خود اپنے دستے مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا وہ فیصلہ سنایا جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے عنوان کے تحت ہے، دوسری کسی ویڈیو میں ہم بنائیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا ہے۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو تو پھاڑ دے اور اسی زخم میں مجھے موت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمہ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا، اے خیمے والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اقدس نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ عین وفات کے وقت حضور انور ان کے سامنے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے، تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازہ تک پہنچ گیا۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ جیا کر دشمنوں کو یہاں کا حال ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔
یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم میں طویل محاصرہ فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران و پریشان تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر قہار و غضب و جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہوئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ یہی آندھی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیا ہے، بیان کیا ہے کہ ترجمہ اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہذا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل پڑا۔ بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کمطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔